नुस्खा दे रहा हूँ अमीर हो तो सखी हो जा, रब करीम तुझे अमीर कर देगा। सखी बन जा। माला वाले सखी नहीं होंगे ते सखियां कोल माल नहीं होंदा। इथे उथे दुआ जहानी सखी कंगाल नहीं होता। सखी बन जाओ। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बंदा कभी भी जेब का सखी नहीं होता। सखी वही होता है जो दिल का होता है। गरीबों को मेरा मशवरा है कि 10 रुपए दो, लेकिन रमजान में रोज देना, हर शाम देना। गरीबों को साथ बिठाओ, रोटियां खिलाओ, इफ्तारियां कराओ। गरीबों के घरों के अंदर सूट पहुंचाओ। मदारस के तालिब इल्मों को कपड़े खरीद के दो। जो कुछ नहीं दे सकता वो एक मिसवाक ला के दे। ड्यूटी करो। अपने दाएं बाएं गरीबों का ख्याल रखो। जिन घरों में अक्सर देखते हो कि दाल का शापर जाता है, वहां रमजान शरीफ में सुबह सुबह गोश्त पहुंचाओ। मेहरबानी करो। गरीब अमीर तो किसी को तब देगा जब उसने वोट लेने होंगे। वो तो वहां ज़कात देगा जहां से उसे पता होगा कि मेरी तारीफ अच्छी होगी। वो तो मस्जिद में उस वक्त खर्च करेगा जब उसका नाम बार बोर्ड पे लिखा जाएगा। गरीबों, तुमने जुल्म किया है। अगर तुम अपनी 4 गरीब भाई मिल के एक गरीबनी बहन का ख्याल रखते तो उस गरीबनी को मोहल्ले के चौधरी के पास ना जाना पड़ता। अगर 4 गरीब भाई एक गरीब भाई का ख्याल कर लेते, थोड़े थोड़े जो साहिब हैसियत थे, तो वो मजबूर ना होता। मेहरबानी करो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर रोज मदीने के मिस्कीनों को ढूंढ के लाते थे। फरमाते थे कि उनको एक थैला देना मैं इज्जत नहीं समझता। ढूंढ के लाते गरीबों को और अपने सामने दस्तरखान बिछाते रमजान में, और फिर उन पे खाने चुनते और फरमाते गरीब खाएंगे तो मेरा अल्लाह राजी होगा। साथ बिठा के खिलाते। एक बड़ी अजीब बात हो गई, घरों में हो जाती है। जिन घरों में ज्यादा मेहमान आते हैं वहां ये मसले बन जाते हैं। एक दिन जोजा कहने लगी खाना आपका ये आज मेहमान को न लाइएगा। कह देती है ना बीबियां कभी कभी, ये नाफरमानी नहीं। अगर आपको खड़ा किया जाए ना रमजान में रोजा रख के बावर्ची खाने तो लग पता जाए, इसको नाफरमानी ना समझे। बीबी ने पका के नहीं दिया जी। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर की ज़ौजा कहने लगी आपका खाना है, मेहमानों का कोई नहीं। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहने लगे अल्लाह तुझे जज़ा दे। तो रोज पका के देती है। चल इस तरह कर, मुझे सिरका और खजूर दे दे, रोटी मेरे मेहमान को दे दे। आपकी ज़ौजा रो पड़ी। कहने लगी अगर आप इफ्तारी वालों का इतना ख्याल करते हैं तो मैं ना करूं। मुझे 10-20 मिनट का टाइम दे, मैं अपने ऊपर वजन बोझ डालूंगी। मैं थोड़ी मुशक्कत में पड़ूंगी, लेकिन मेहमानों के लिए इफ्तारी का जरूर बंदोबस्त करूंगी। हमारे यहाँ तो इफ्तारियां भी सियासी हैं। वोट इकट्ठे करने के लिए इफ्तारियां। और डरो अल्लाह से। किस किस नाम पे लोग दुनियादारी करेंगे? किस किस नाम? गरीबों को खिलाओ खाना जिनको सारा साल गोश्त मिलता है उनकी। मैं कल यूनिवर्सिटी में कह रहा था कि बड़ा हाथी होता है पर बादशाह शेर होता है, इसलिए कि शेर हफ्ते में 1 दिन गोश्त खाता है। अगर रोज खाए ना तो उससे भी ना उठा जाए, जिस तरह हमसे नहीं उठा जाता। उससे उठा कोई ना जाए, वो हफ्ते में 1 दिन खाता। मगरमच्छ सबसे दलेर जानवर है दरियाई जानवरों में से, लेकिन 24 घंटे में 700 ग्राम खाना खाती है। और शेर का भी पंजा पकड़ ले तो शेर छुड़ा नहीं सकता। रोटी खा के तो हाल ही कोई नहीं कौम का। तो मेहरबानी फरमाए, फाका आपको ताकतवर करेगा। और जितना ज्यादा इंसान खाता है शाहवानी कुव्वतें ज्यादा होती हैं। इसलिए नबी पाक ने कहा था नौजवानों को या शादी कर लो या रोजे रखा करो। ताबिए फरमाते हैं सहाबी रसूल से मोहब्बत हुई तो जिक्र से भी हो गई, फिर दुरूद शरीफ से भी हो गई। मोहब्बत उनसे बढ़ी तो फिर अल्लाह ने मस्जिद का प्यार भी बढ़ा दिया। आप फरमाते हैं कि मेरी हर वक्त तबीयत चाहती थी कि बस अल्लाह अल्लाह करूं, बस अल्लाह अल्लाह करूं, बस ना मैं जरा थोड़ी जान छुड़ाऊं लोगों से, को 10 मिनट मिले तो मैं कुछ 4 नफल पढ़ लूं, मैं थोड़ा सा ना बचूं लोगों से, और मुझे तस्बीह मिले तो मैं ना कुछ 400-500 दफा इस्तिगफार पढ़ूं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मैं ना तस्बीहात पढ़ूं। फरमाते हैं कि बच्चे थे घर में 6-7, गुर्बत थी, काम मिलता कोई नहीं था, और मैं काम चोर नहीं था, काम ढूंढता था, पर अल्लाह की कुदरत के काम नहीं मिलता था।
فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنی اہلیہ سے کہا کہ آج میں پھر جاتا ہوں کام ڈھونڈنے. تو میری بیوی بڑی فرما بردار تھی، پر اس دن نہ غربت کے ہاتھوں تنگ آ کے کہنے لگی آج نانا کوئی تو چیز لے کے آیا. تو مجھ سے بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی ہے. سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی، کنڈ بلا کے لنگ جاندے نہیں دوست یار قریبی. آج نہ کچھ لے کے آیا تو میں بچے لے کے چلی جاؤں گی. شیخ فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان گھر سے نکلا، پر میں نے صبح سے لے کے زور تک کام ڈھونڈا، کام ملا کوئی نہیں. تو میرے دل میں خیال آیا چلو کام نہیں ملتا تو اللہ اللہ تو کرے گا، چلو بندوں کی مزدوری نہیں ملتی تو رب کریم کی عبادت ہی کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے نا فرات کے پانی سے وضو کیا نہر کے. شدید دھوپ تھی، ساتھ ریت تھی اور ریت تپ رہی تھی. میں نے اپنا رومال وہیں مصلی کے طور پر بچھا لیا اور فرماتے کہ زور سے لے کر عصر تک نماز پڑھی. دھوپ بھی پورے زور پہ، پر میرے سجدے کا ذوق بھی پورے زور پہ. فرماتے ہیں سورج بھی چمک رہا ہے اور رب کی عبادت کا ذوق بھی پورے زور پہ. میں سجدہ کروں تو پھر میرا اٹھانے کو جی نہ چاہے. میرے استاد لکھا کرتے تھے، یہ ان کا شعر ہے، وہ کہا کرتے تھے مجھے سوز دے، مجھے ساز دے اور مجھے نیم شب کا نیاز دے. دم سجدہ خود کو میں توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے. اور میں تیری بہار کا پھول ہوں، میں کھلا بھی ہوں تو تیرے لیے. مجھے میری شاخ سے توڑ لے، مجھے اپنی زلف کا ناز دے. بھائی فرماتے ہیں کہ عصر تک میں نے نفل پڑھے، دل ڈھلنے لگا. عصر کی نماز پڑھی اور میں وہاں سے چلا. اب میں جب نکلنے لگا تو دل میں خیال آیا کہ چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں گھر کی، بغیر کچھ لیے جاؤں گا تو بیوی دور سے دیکھے گی تو شور کرے گی کہ پھر خالی ہاتھ آ گیا ہے. کہتے میں نے اپنے اسی رومال میں جس میں میں نے نماز پڑھی تھی نا، رومال میں کیا عقیدے پنجابی صافہ کہتے ہیں، اسی میں نا میں نے کچھ ریت بھر لی کہ وہ دور سے دیکھے گی تو سمجھے گی کچھ لے کے آیا ہے. چلو جا کے اسے بتا دوں گا کہ آج پھر مزدوری نہیں ملی. کہتے ہیں وہ ریت لے کر جب میں گھر میں گیا تو پہلے بیوی دروازے پہ کھڑی ہوتی تھی، پوچھتی تھی خالی ہاتھ آ گئے ہو؟ آج میں نے دیکھا تو ہے ہی کوئی نہیں. فرماتے ہیں میں اندر داخل ہوا، سلام لیے کونے میں نے وہ رومال رکھ دیا اور میں نے آواز دی کہ بھلی مانس کہاں ہو؟ تو وہ کہنے لگی آپ منہ ہاتھ دھو لیں، میں روٹی لے کے آئی. میں نے کہا روٹی کہاں سے آ گئی؟ یہاں تو کئی دنوں کے فاقے، تو کئی دنوں کی غربت ہے، یہاں تو اس گھر میں تو فقیری ہے. فرماتے ہیں کہ وہ روٹی لے کے آئی اور اس وقت کی جو موجودہ نعمتیں تھی، سمجھ لیں سلاد اچار ہر چیز ساتھ لائی. میں نے کہا کہ بچے کہاں گئے؟ کہنے لگی وہ کھانا کھا کے کھیلنے گئے، آپ کھانا کھا لیں آ جاتے. کھانا اس نے چن دیا. میں نے حیرت انگیز لہجے میں ساری نعمتیں اپنے دسترخوان پہ دیکھ کر کے بیوی سے پوچھا یہ کہاں سے آیا کھانا؟ بچوں کو تو نے کہاں سے کھانا کھلایا؟ یہ سارا کچھ کیسا ہے؟ کہنے لگی پتہ نہیں آج آپ کس کریم کی مزدوری کرنے چلے گئے تھے، پتہ نہیں کس کریم کی. میرے گھر میں تو اتنی نعمتیں آئی ہیں کہ مجھ سے سنبھالی نہیں جا رہی. اتنا اناج ہے، اتنا گندم ہے، کس کریم کے دروازے آج چلے گئے تھے؟ یہ کہتے کہتے وہ اٹھی اور اٹھ کر کے کہنے لگی پہلے بڑا کچھ آیا تھا، اب کیا لے آئے ہو؟ اور جا کر کے نا اس نے وہ ریت والا رومال کھولا. کہنے لگے میں تو لے کے آیا تھا ریت، تو میرے رب نے اسے بھی سونے اور ہیرے بنا دیا تھا. جب آپ کی توجہ اللہ کی جانب، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز اپنے رب سے مانگ، ہر چیز مانگ، ہر چیز مانگ. یا رسول اللہ کیا کچھ؟ میرے محبوب نے فرمایا تیرے گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے تو وہ بھی اپنے رب سے مانگا کر. تو مانگنا وہ تجھے دے گا، تو اس کی بارگاہ میں کشکول طلب دراز تو کرنا. اور ترمذی شریف میں عجیب لفظ ہے، رسول کائنات نے فرمایا
रब करीम फरमाते हैं, जब मेरा बंदा हाथ उठाता है ना तो मुझे हया आती है कि मैं खाली कैसे लौटा दूं इसके। इतने बड़े बादशाह की बारगाह में, ओ भाई, लोगों से इज्जतें तलाश करते हो तो वो क्या तुम्हें इज्जत देंगे? वो तो कल अच्छा कहते हैं, परसों बुरा कहने लग जाते हैं। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, सारा दिन तबलीग करते, हर गुलाम के दुख सुनते, घर में आते तो अपने घर वालों का ख्याल करते, काम में हमारा हाथ बटाते। कुर्बान जाऊं, कहती है जमाना सारा सो जाता लेकिन आमना के लाल मुसल्ला बिछा लेते। दुनिया सो गई सारी, सब सो गए, जो खुदाम थे, वो जो गुलाम थे, वो सो गए। सही मुस्लिम में लफ्ज मिलेंगे, सैयदा पाक फरमाती हैं, ओ मेरे नबी के गुलामों, मैंने ये रंग भी देखा है कि हुजूर ने इतना खड़े रहे, इतना क़याम किया, इतना क़याम किया कि मुकद्दस पैरों में वरम आ गए, सूज गए पैर। इतने बड़े दिल पे हाथ रख के नहीं बता सकता कि मेरे कभी नमाज में पैर सूज गए, कोई नहीं बता सकता। बच्चों की रोटी कमाते थक गए, बात अलग है। हम सैर करने गए तो थक गए, बात अलग है। लेकिन इबादत में ये भी तो मुस्लिम शरीफ है ना, ये भी तो दीन है ना, ये भी तो हुजूर की सुन्नत है, ये भी तो वो चीज है जो करीम की आंखों की ठंडक है। सैयदा फरमाती है, पैरों में वरम आ गए। सारी रात ही हुजूर ने नमाज पढ़ी और एक ही आयत बार बार दोहराई। मस्जिद नबी में बिलाल हबशी ने फजर की अजान दे दी और हुजूर अभी मुसल्ले पे थे। करीम फारिग हुए, मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके तो सदके अल्लाह अगले पिछलों के गुनाह माफ करेगा, तो आप इतनी आहोजारी क्यों फरमाते हैं? आप तो शफी हैं, आप तो अंबिया के इमाम हैं। तो हुजूर ने फरमाया, आयशा, तुमने गिनवाया है ना मेरे अल्लाह की मुझ पर कितनी रहमत है। अफला अकूना अब्दन शुकूरा, फरमाया अगर उसने इतनी नेमतें दी हैं तो क्या मैं उसका शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं उसका? फिर अगर इतनी नेमतें उसने दी हैं, मुझे इतना नवाजा है, तो फिर मैं उसके सामने सजदे ना करूं? ओ मेरे भाई, बड़े काबिल फख्र लोग हैं हम कि हम नबी पाक के गुलाम हैं। हम काबिल फख्र हैं कि नबी करीम के गुलाम हैं। क्या कभी इस गुलामी के शुक्राने में भी दो नफल पढ़े? या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें हुजूर का गुलाम बनाया है। याद रखें कि अपनी रूहानी जिंदगी को आबाद करें। नौजवानों से अर्ज करूंगा, तुम्हारी कटिंग क्यों इस तरह की लगे कि जिसमें कोई तबीयत का अनोखापन जाहिर हो, इससे तुम्हारी वजादारी पे ज़रब आए। तुम्हारा बात करना इतना कमजोर क्यों लगे कि जिससे महसूस हो कि यार इसकी तो अभी तरबियत होने वाली। तुम्हें क्यों इस बात की कमजोरी महसूस हो कि लोग मेरी तरफ देखें, लोग मुझे जानने लग जाएंगे, तो कमजोरी है। एक खूबसूरत वजादारी, यानी खुदा जाने बुलंदी है कि पस्ती पर जहां मैं हूं वहां कोई नहीं है। एक खास इत्मीनान हो, जिंदगी में ठहराव हो, हुस्न हो, आप जहां हो वहां मुतमईन हो। आपकी तबीयत बताए कि अल्लाह ताला ने आपको सुकून अता फरमाया हुआ है, ठहराव है, खुदा का शुक्र है, दौलत है, सेहत है, बच्चे हैं, औलाद है, दोस्त अच्छे हैं। आप इन सारी जायज नेमतों पर अल्लाह के हुजूर शुक्र गुजार हो, लेकिन कोई मिजाज में छिछोरापन ना हो, कोई तबीयत इस तरह की ना हो जिससे महसूस हो कि आप अपना बोझ किसी पर डालना चाह रहे हैं, या आप कोई इस्तराब का शिकार हैं या बेचैनी का शिकार हैं। हम कभी कभी अपने हालात बताते भी इतना दूर निकल जाते हैं कि बाज दफा कहने को जी चाहता है, यार कोई नेमत है ही नहीं तेरे ऊपर, इतना कमजोर हो गया तू, हर बात में दुखड़े ही सुना रहा, हर वक्त का दुख ही तेरे साथ है। इतने कमजोर नहीं, निहायत वजादारी, निहायत खूबसूरती। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी एक कंबल में वक्त गुजारा है,
مدینے سے دور ربضہ میں زندگی گزاری، 5 لوگوں نے جنازہ پڑھا ہے، اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگتا، نہ کوئی ساڈا دردی، لیکن رسول کریم نے فرمایا زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے میرے ابو ذر سے سچا بندہ کوئی نہیں، لیکن وہ ٹاٹ اور بوریے میں بھی وزادار، اطمینان، سکون، ٹھہراؤ، اللہ رسول کی بارگاہ میں مقبولیت، یہ اصل کامیابی ہے بندہ مومن کی۔ نہ بھی رش ہو، نہ بھی نعرے ہوں، نہ بھی زیادہ لوگ جانتے ہوں، لیکن انسان کی طبیعت وزادار ہو، اس کے اندر اطمینان ہو۔ اور کچھ لوگ اتنے مطمئن ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں اللہ رسول پر بھروسہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، ان لوگوں کی زندگیوں کے اندر صبر اور شکر اتنا غالب ہوتا ہے، ان کے لہجے کے اندر ٹھہراؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ان سے مل کر جینے کو جی چاہتا ہے، ان سے ملاقات کر کے انسان کو زندگی گزارنے کا لطف آنے لگتا ہے، یعنی جن سے مل کر زندگی سے پیار ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں، جن سے مل کر زندگی سے پیار ہو جائے، انسان کو ٹھہراؤ نصیب ہو، کرم نصیب ہو، ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ ان الذین یحبون، بے شک وہ پسند کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ بے حیائی پھیل جائے ان لوگوں میں جو ایمان لائے ہیں۔ تو مالک فرماتا ہے لہم عذاب علیم، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ قیامت تک انتظار کریں گے پھر انہیں عذاب دیا جائے گا۔ یہ عذاب کہاں کہاں ملے گا؟ فی الدنیا والآخرہ۔ جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کو پسند کرتے ہیں انہیں دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا، اور عذاب بھی عذاب علیم، دردناک عذاب ہوگا۔ فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ حیا اور وزاداری کو قائم رکھنا، دیکھیں نا سب سے زیادہ بے نیاز تو اللہ ہے نا، لیکن اگر حضور فرمائیں کہ رب بھی حیا فرماتا ہے، حضور سید عالم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ حیا فرماتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی واپس کر دے۔ اللہ حیا فرماتا ہے۔ کیا معنی ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی لحاظ کرتا ہے اس بات کا کہ اس بندے کی امید نہ ٹوٹ جائے، رب کی بارگاہ سے جو اس کی توقع ہے وہ توقع نہ ختم ہو جائے۔ معنی کیا ہوا؟ آپ وزادار رہیں، آپ کے مزاج میں رکھ رکھاؤ۔ بعض لوگ بعض اوقات ایسی بات بول دیتے ہیں، ایسی بات کر دیتے ہیں، اس طرح کی گفتگو سے سرزد ہوتی ہے کہ وہ محسوس ہوتا ہے کہ جو اس بندے کی شخصیت ہے نا، جو اس کی پرسنالٹی ہے، اس کے ساتھ وہ بات میچ نہیں ہوئی۔ تجھے تو بہت زیادہ خیال والا ہونا چاہیے، تیرے مزاج کے اندر تو بہت زیادہ وزاداری ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رب حیا کرتا ہے، اور ایک مقام پہ حضور نے فرمایا جب سفید داڑھی والا مسلمان قبر میں جاتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اسے عذاب نہ دینا، مجھے حیا آتی ہے۔ لیکن عقد لفظ جو حضور نے بیان فرمائے وہ سمجھنے والے ہیں، فرمایا رب کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے، تو بندے کو بھی تو حیا کرنا چاہیے، اس کو بھی حیا کرنا چاہیے کہ کوئی تو موقع ایسا ہو جب میں کوتاہیوں سے بچوں۔ اب اگر میری عمر کے تقاضے بڑھ گئے ہیں تو میرے حلم کے تقاضے بھی بڑھ جائیں، میری وزاداری کے۔ وہ حضرت حافظ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک مقام پہ فرمایا کرنے لگے میں نے 20-22 سال کے بوڑھے بھی دیکھے اور میں نے 80-90 سال کے نوجوان بھی دیکھے۔ حضور یہ کیا بات ہوئی؟ فرمانے لگے عمریں بڑی زیادہ ہو گئی ہیں لیکن اپنے مزاج کے لحاظ سے وزادار بچپنا ہے طبیعت، ابھی بھی عادات ایسی ہیں کہ جن میں غور کرنے کی ضرورت۔ اور فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ عمریں تھوڑی ہیں
लेकिन उन्होंने अपने आप को समेट लिया है, बाज़ चीज़ों पर अपने ऊपर पाबंदी कर ली है, बाज़ चीज़ों का लिहाज करते हैं, कुछ मामलात से बड़ी हिम्मत करके बचते हैं। फिर उन्होंने नतीजा निकाला, कहने लगे मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि बुजुर्गी उम्र के साथ नहीं होती, इल्म और हिल्म के साथ होती है। इल्म और हिल्म के साथ बुजुर्गी का ताल्लुक है। तो अपनी आने वाली नस्ल को वज़ादार किया जाए, उसके अंदर हया पैदा की जाए, उन्हें इस बात का लिहाज दिया जाए कि आप मजाक करें लेकिन उसकी भी तो हाथ धो ना। आप यकीन करें, बाज लोग दादा के साथ शुगल कर रहे होते हैं, अपने दादा के साथ उसका मजाक बना रखा, माज़ा अपने वालिदैन के बारे में बातें करके वो हंस रहे होते हैं। और कई दफा वालिदैन सपोर्ट कर रहे होते हैं, कहते हैं ये बड़ा इसका मजाक वाला मिजाज है, मुझे भी माफ नहीं करता। तो आप इसे क्या बना रहे हैं? जब यहां भी इसका पर्दा कायम नहीं है तो फिर इसका पर्दा कहां कायम होगा? इसकी तबीयत के अंदर ठहराव होना चाहिए। वो लोग तो वहां भी वफादार थे जहां बात करने की जरूरत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा से पूछा कि वो कौन सा दरख्त है जिसकी मिसाल मोमिन की तरह है, तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते मुझे सवाल का जवाब आता था कि वो खजूर का दरख्त है। लेकिन चूंकि हजरत उमर बैठे थे मेरे वालिद, चूंकि हजरत सिद्दीक अकबर बैठे थे, चूंकि हजरत उस्मान गनी बैठे थे, चूंकि इल्म हिकमत के ताजवर मौला अली बैठे थे, मुझे जवाब आता था। लेकिन हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हया माने थी, हया ने मुझे मना किया कि इतने बुजुर्ग बैठे हों और तू जवाब देता फिरे। हमारे मुफस्सिरीन किराम ने यहाँ लिखा है कि असातिज़ा और मशाइख की मौजूदगी में इल्म बताना भी मना है। आपके बड़े बैठे हों, आप तकरीर करने से भी लिहाज करें, आप वहां कोई मसला नहीं बयान करें। यहाँ तो बड़े मामलात और हो जाते हैं। हमें अपने बुजुर्गों के सामने एक खास वज़ादारी वो बंदे को खूबसूरत करती है। हजरत अब्बास हुजूर के चचा हैं, उनके बेटे जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं मेरे वालिद से किसी ने पूछा था आप बड़े हैं कि नबी पाक? तो बड़ी सादी सी बात है, चचा बड़ा ही होता है उम्र में। आप बड़े हैं कि नबी पाक? तो ये वज़ादारी है, ये कमाले वज़ादारी है। ये उन लोगों का तरीका है जो बड़े रसीले सजीले, जो बड़े खूबसूरत लोग होते हैं, जिनके लहजों से लफ्ज नहीं शहद टपकता है। हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे क्या कहा तुमने, मैं बड़ा हूं कि हुजूर? फरमाने लगे बड़े तो हुजूर ही हैं, पैदा पहले मैं हुआ था, विलादत पहले मेरी हुई थी, बड़े बहरहाल वही हैं, पैदा पहले मैं हुआ था। ये जो वज़ादारियां हैं, ये जो खूबसूरतियां हैं, ये जो आपके मिजाज के अंदर खूबसूरती है, ये जो लहजे के अंदर हुस्न है, ये एक बड़ा जरूरी काम है। बहुत सारे लोग दीनी लोगों से मसला पूछने आते हैं, लेकिन उनमें 60% लोग वो होते हैं जो मसला पूछने नहीं आते, मुफ्ती साहब को मसला बताने आते हैं। मेरी तरह का बंदा तो चूंकि जरा जल्दी कायल हो जाता है, वक्त थोड़ा होता है, तो बहुत सारा टाइम नहीं दे पाते। तो मैं कहता हूँ कि आपके ख्याल में जो मुझे कहना चाहिए वो आप मुझे बता दें, मैं आपको कह देता हूँ, क्योंकि आप जो चाह रहे हैं वो तो है आपकी मर्जी का फतवा। तो मुझे आप बता दें भला इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन अगर आप मुझसे पूछने आए हैं तो फिर आप हौसला करें, फिर दीन जो बात कहता है वो मुझे बयान करने दें, फिर मर्जी का फतवा हासिल न करें, फिर जरा रुकें। और यही हालत बहुत सारे इल्ला माशाअल्लाह शागिर्दों की होती है। उनका ख्याल होता है उस्ताद मेरी मर्जी के हिसाब से तालीम दे, मुरीदीन का ख्याल होता है कि शेख इस तरह करके चले। तो भाई तेरी शर्तों पे ही करना है, अगर तुझको कबूल तो ये सहूलत तो मुझे सारा जहां देता है। अगर तेरी शर्तों पे ही तूने आना है कि मेरे पास ये टाइम है तो इस टाइम आऊंगा, तो मैं इस वक्त पसंद करता हूं तो मैं इस वक्त आऊंगा, तो आप अगर ये कहेंगे तो फिर मैं ये, तेरी शर्तों पे ही करना है, अगर तुझको कबूल
یہ سہولت تو مجھے سارا جہاں دیتا ہے. پھر تو ٹھیک ہے, اگر ہم نے کچھ لو کچھ دو کی پالیسی پہ تعلق بنانا ہے تو پھر استادی شاگردی تو نہ ہوئی, پھر تو ٹھیک ہو گیا. پھر یارانے کریں گے, دوستیاں کریں گے, اس طرح کے لوگ تو ڈھیروں مل جاتے ہیں. اپنی زندگی کے اندر وزاداری, خوبصورتی, ٹھہراؤ, لہجے کے اندر حسن, مزاج کے اندر ایک کمال. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کو کسی بات پر امام اعظم نے بڑا ڈانٹ دیا, شاگرد تھے, بڑا ڈانٹ دیا, سخت ڈانٹا. اور اس کے بعد بھی وقفے سے کبھی کوئی ایسی بات ہوتی تو امام صاحب کہتے ہیں میری طبیعت سے وہ غصہ نہ جاتا کہ یار اس نے ایسا کیوں کیا. کچھ عرصے کے بعد جا کے وہ بات کھلی کہ جس بات پر امام ابو مالک کو ڈانٹا ہے ان کی تو غلطی نہیں تھی, دوسرے کلاس فیلو کی غلطی تھی. تو انہوں نے تو یہ بات کہی نہیں, تو کسی اور نے کہی تھی اور نام ان کا لگ گیا. بچے کر دیتے ہیں نا شرارت, کسی نے کی نام کسی. جو تھوڑا سا سمجھے کہ میری اس چیز کی وجہ سے کوئی شخص کسی کمزوری کا شکار تو نہیں ہو رہا. اگر آپ نے تربیت کی ہے تو پھر تربیت کا معنی تو یہ ہونا چاہیے کہ اسے ادب بھی کرنا ہے, پیار بھی کرنا ہے, گھر کے بزرگوں کے حق میں اس کے رویے میں نرمی بھی آئے. اور اگر آپ نے تربیت یہ کی ہے کہ ہم چما دیگرے نیز, تمہاری طرح کا دوسرا کوئی نہیں, تو پھر یاد رکھو اگر تمہاری طرح کا دوسرا کوئی نہیں نا تو پھر تمہیں بھی کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. پھر جعلی روب اور ہوتا ہے اور دلوں میں محبت اور ہوتی ہے. پھر ان چیزوں میں فرق ہوتا ہے. اگر آپ تعلیم یافتہ ہیں تو آپ دوسروں کے مزاج کی رعایت کریں. آپ کو پھر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی آپ نے فرمایا ایک مقام پہ فرمایا ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے. عقل کی زکوٰۃ پتہ کیا ہے حضور؟ کیا فرمایا عقل کی زکوٰۃ جاہلوں کے ساتھ گزارا کرنا. تیری عقل کی زکوٰۃ نکلے گی, تجھے پتہ چلے گا کہ تو کس طرح گزارا کرتا ہے. اور اگر تو جاہل سے گزارے نہیں کر سکتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے علم کو سمجھا. عزیز دوست آپ غور فرمائیں اور اس پر آپ توجہ رکھیں گے کہ وزاداری, لفظوں کا چناؤ. قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا. اے ایمان والو تم نے جب میرے محبوب سے بات کرنی ہے تو راعینا نہیں کہنا, انظرنا کہنا ہے. یہ نہیں کہنا حضور سمجھ نہیں آئی رعایت کر دے, یہ کہنا یا رسول اللہ ایک نظر کرم کر دے, ذرا بات دوبارہ سمجھا دیں. آپ اچھے جملے تلاش کے وزاداری کے ساتھ, ایک خاص حیا کے ساتھ. حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں حضور سے مسئلہ پوچھنا تھا. مسئلہ پوچھنا بڑا ضروری کام ہے. اگر آپ مسئلہ دریافت نہیں کرتے تو بڑا عرصہ تک ماحول اس طرح کا رہ جاتا ہے کہ جس سے آپ جہالت میں ہی وہ کام کرتے رہتے ہیں. مسئلہ پوچھیں گے تو بات بہتر ہوگی, آپ بات پوچھ لیں گے بات کلیئر ہو جائے گی, آپ پھر صاف ستھرے معاملے کے ساتھ عمل کر سکیں گے. تو حضرت مولا علی کہتے ہیں حضور سے مسئلہ پوچھنا تھا. سوال کرنا بڑا ضروری ہے, خود حدیث پاک میں موجود ہے سوال کرنا آدھا علم ہے. لیکن حضرت علی کہتے ہیں نبی کریم سے مسئلہ پوچھنا تھا, میں نے مہینوں انتظار کیا, ہفتوں انتظار کرتا. میرا خیال تھا کہ میں سوال کی تکلیف بھی نہ دوں, کوئی اور آ جائے آ کے حضور سے مسئلہ پوچھ لے. حیا مانی تھی میں داماد ہوں حضور کا رشتے. کچھ ایسی باتیں ہیں جو حیا کے مانند میں سوال نہ کرتا. میرا دل ہوتا کوئی اور پوچھ لے, وہ پوچھے گا حضور بتائیں گے, ساتھ میرا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. لیکن جہاں لوگ بے باکی کو اور بے حیائی کو کہتے ہیں جی ہو میں پرواہ نہیں کرتا, تو یہ تو بھئی آپ نہیں پرواہ کرتے تو آپ کی مرضی ہے. اور ہمارے زمانے میں ویسے بھی جو زیادہ بدتمیز ہوتا ہے اس کا عروج بھی زیادہ ہوتا ہے. بدتمیزوں سے لوگ ڈرتے ہیں. بدتمیز جو ہوا لوگ اس سے ڈرتے ہیں, کہتے ہیں کوئی ایسی بدتمیزی کر دے گا کہ بعد میں دقت ہوگی. وہ شریف آدمی اس سے جھجک رہا ہوتا ہے, وہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں بڑی شے ہوں, تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی, تو بدتمیز ہے.
اور کچھ لوگ گند سے اس لیے بچتے ہیں کہ اس میں روڑا پھینکا تو چھینٹے پڑیں گے، پھر کپڑے بدلنے پڑیں گے، نہانا پڑے گا، اس لیے لوگ بچ کے گزرتے ہیں۔ اور تیرا خیال ہے کہ تجھ سے بڑا لوگ ڈرتے ہیں؟ تو اپنی زندگی میں وزاداری، شرم و حیا۔ اب دیکھیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام عرب کی کواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا والے تھے، شرمیلے تھے۔ حضور علیہ السلام فٹافٹ بے باک ہو کر کسی سے کوئی بات نہ کرتے۔ اب دیکھیں صحابہ غلام ہیں رسول پاک کے، اگر حضور کسی کا نام لے کے بھی اس کی تربیت کرنا چاہیں تو وہ آدمی خوش ہوگا، سعادت مندی ہوگی، لیکن حضور کو کسی شخص کے بارے میں بتایا جاتا نا فلاں نے یہ بات کی ہے، تو کبھی نامینیٹ کر کے اس بندے کے سامنے بات نہیں کرتے۔ یہ وزاداری والا معاملہ ہے۔ تو محبوب کیا فرماتے؟ حضور فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اب انہوں نے اس طرح کرنا شروع کر دیا۔ وہ ایک کی بات ہوتی سب کو سمجھ آ جاتی اور اس کی بھی ساتھ لگتے اصلاح ہو جاتی۔ اپنی مزاج سے اپنی وزاداری کو ختم نہیں کریں، اپنے لہجے کو ختم نہ کریں۔ میں مذہبی سٹیجوں پہ دیکھتا ہوں، مجھے بڑی تکلیف ہوتی، جو فلانی چیز نہ مانے وہ حلالی نہیں، جو فلانی بات کا جواب نہ دے باپ کا ہی نہیں۔ یہ آپ کا سٹائل ہے؟ یہ دیندار لوگ اس طرح بات کرتے ہیں؟ یہ آپ ڈگریاں جاری کر رہے ہیں؟ کیا رسول پاک علیہ السلام کا انداز تبلیغ معاذ اللہ یہ تھا؟ میں کیا کروں، صرف میں دینی لوگوں کی بات نہیں کر رہا۔ جو آدمی گندے لطیفے سناتا ہے نا اسٹیج پہ بیٹھ کے، اس کی آپ فین فالوئنگ دیکھیں کتنی زیادہ ہے۔ سٹیٹس کیا ہے؟ گند بولتا ہے، لطیفے سناتا ہے، اور اس کو سننے والوں کی تعداد کیا آ رہی ہے، دنیا ٹوٹ کے پڑ رہی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کے مجموعی مزاج کی عکاسی کرتی ہے کہ وزاداری کس حد تک ختم ہو گئی، اپنے انداز میں، اپنے لب و لہجے میں، خاص شرم و حیا، خاص خوبصورتی۔ ہمارے جو دیہاتی گھر ہوتے تھے ان کے اندر بڑی وزاداری ہوتی تھی، ان کے اندر بڑا خیال رکھا جاتا تھا، چیزوں کو بڑا سمجھا جاتا تھا۔ یہاں آپ حالت دیکھ لیں، شادی بیٹی کی ہو یا بیٹے کی ہو، سارا خاندان بیوٹی پارلر میں بیٹھا ہوتا ہے۔ کوئی وزاداری نہیں رہی، کوئی وہ معاملہ ہی نہیں رہا جس میں حسن ہوتا تھا، خوبصورتی ہوتی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حیا خیر ہی خیر ہے، حیا سراپا خیر ہے۔ تیرا جھکا جھکا لہجہ، تیرے جھجکتے لفظ، تیری ٹھہری ٹھہری باتیں، تیرا ذرا سمٹ کر چلنا، سمٹ کر بات کرنا، تیرے لہجوں کا ٹھہراؤ، گویا یہ وہ ٹھنڈی ہوا ہے جو چلے گی تو صحیح پر کسی کو فائدہ دے گی، نقصان نہیں دے گی۔ لیکن اگر تیرا خیال طوفان بننے کا ہے، پھر ایسا نہ ہو کہ درخت بھی ٹوٹیں، رستے بھی بند ہوں، عمارتیں بھی گریں۔ حضور نے فرمایا حیا خیر ہی خیر ہے، حیا جہاں آتی ہے خیر لاتی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزرے، یہ بخاری میں موجود ہے، تو ایک شخص اپنے بھائی کو سمجھا رہا تھا، اسے کہہ رہا تھا یار تو بڑا ہی شرمیلا ہے، اس طرح بھی کوئی کام ہوتا ہے؟ تیری شرم و حیا کی وجہ سے بڑے مسائل بنتے۔ بھائی بھائی کو ڈانٹ رہا تھا کہ تو اس قدر زیادہ جھجکتا ہے، شرمیلا ہے کہ بڑے ہمارے مسائل خراب ہو گئے تیری جھجک کی وجہ سے۔ تو حضور قریب سے گزرے تو یہ میرے کریم کا انداز دیکھیے، حضور فرمانے لگے اسے کچھ نہ کہہ، اسے چھوڑ دے، اس لیے کہ حیا تو ایمان کا حصہ ہے، حیا تو ایمان کا حصہ ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا 70 سے زیادہ شاخیں ہیں ایمان کی، اور حیا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ آپ وزادار رہیں، آپ میں خوبصورتی رہے، آپ تھوڑا سا انتظار میں رہیں، آپ تھوڑا سا رکیں، آپ کوئی اپنے مزاج کے اندر کوئی ایسا چھچورا پن پیدا نہیں کریں جس سے آپ کی طبیعت، آپ کا لہجہ، آپ کا انداز، آپ یقین کریں سنجیدہ لوگ تو حجروں میں چلے گئے۔ ایک بہت بزرگ تھے، عالم بھی تھے، تو کچھ سیاسی سوجھ بوجھ اچھی رکھتے تھے،
میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ صاحب آپ کو تو بڑا اچھا سیاستدان سمجھا جاتا تھا، تو کیا ہوا آپ چھوڑ گئے؟ کہنے لگے موجودہ سیاست سے وزاداری رخصت ہو گئی، لہذا ہم نے بھی ارادہ کیا ہے کہ اب یہ دامن بچانے والا کام ہے، لہذا قبل از وقت بھرا میلہ چھوڑ دینے کا ارادہ کیا ہے، اب یہ ماحول ہمارے والا نہیں رہا، دامن بچانے کا ارادہ کیا ہے کہ اس میں وزاداری نہیں۔ میرے عزیز، کبھی بھی اپنے مزاج سے، اپنے مرتبے سے، اپنے وقار سے نیچے اتر کر کبھی کوئی بات نہ کرے، کبھی کوئی کاروبار نہ کرے، کبھی کوئی لین دین نہ کرے۔ آپ اپنی وزاداری، اپنا حسن، اپنے ایمان اور تقوی کے ثمرات کی حفاظت کریں، کسی جگہ کوئی کمزوری نہیں دکھائیں، آپ اس خوبصورتی کا شکار رہیں جو اسلام نے عطا کی، اور اسے اپنے دامن میں بہت بڑی نعمت سمجھ کے سما کے رکھیں، کوئی کمزوری نہ دکھائیں۔ تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے جب انسان زمانے کے ساتھ مل کے نہیں چلتا تو مشکلات آتی ہیں تھوڑی بہت، جب دور کے مطابق فیشن نہیں کرتا تو ظاہر ہے اسے لوگ پینڈو بھی کہتے ہیں، اسے جاہل بھی کہتے ہیں، اسے یہ بھی کہتے ہیں کہ اسے شعور کوئی نہیں، یہ تانے تھوڑے بہت سننے پڑتے ہیں، لیکن آپ کی وزاداری، آپ کے وقار میں، آپ کے لہجے میں کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں آنی چاہیے۔ آپ ایک نمونہ ہیں، اور یہ مت سمجھیے گا کہ لوگ صرف آپ کی تقریر سے تاثر لیتے ہیں، آپ کا نمونہ عمل آپ کے گھر سے لے کر دوستوں کی محفل تک وہ شمار کیا جاتا ہے۔ آپ بڑی خوبصورتی کے ساتھ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2000 دینار کا جوڑا پہن کے جمعے کا خطبہ دیتے تھے، 2000 دینار کا جوڑا۔ تو آپ کی اہلیہ نے ایک دن کہا کہ حضرت کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ صبح کا کھانا گھر میں ہوتا ہے اور شام کا نہیں ہوتا، لیکن آپ جب منبر کی طرف بڑھتے ہیں تو آپ کا لباس اتنا شاہانہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم کتنے کو مالدار ہیں۔ تو حضرت فرمانے لگے یہی تو میں چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میں پھٹے کپڑے پہن کے رکھوں اور لوگ جاتی دفعہ میرے ہاتھوں میں نذرانہ تھما کے جائیں کہ یہ رکھ لیں، لباس لے لیجئے گا۔ فرمایا اس طرح کا لباس پہنیں گے، اس طرح کی وزاداری اختیار کریں گے کہ جدھر جدھر سے گزریں گے لوگ سمجھیں گے کہ اللہ نے دینداروں کو بڑا بے نیاز بنایا ہوا ہے۔ ہم اپنی وزاداری کے اندر کیوں کوئی کمزوری لائیں؟ اپنے مزاج کے اندر آپ یقین کریں، حضرت سعدی شیرازی قرضہ پکڑ کے مہمان نوازی کرتے تھے، قرضے پکڑ پکڑ کے لوگوں کو کھانا کھلانا، اس لیے کہ وزاداری قائم ہے، اور کسی جگہ کسی کمزوری کا اظہار نہیں کرنا تاکہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ دین کے نام پہ آئے ہیں تو بار بار یہاں سے سوال ہو رہا ہے۔ تو یہ حیا ہے، یہ خوبصورتی ہے، یہ مزاج کا حسن ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک اور حیا کرنے کا بھی کہا ہے، اس پر بھی حضور نے ہماری توجہ دلائی۔ وہ حیا کیا ہے؟ وہ ہے اپنے رب سے حیا کرنا، اپنے مالک سے حیا کرنا۔ جب ہم لوگوں کے بیچ ہوتے ہیں تو لوگوں سے حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل خانے کی 4 دیواری کے اندر بھی غسل کرتے تھے تو تہمت باندھ کے۔ تو گھر والوں نے، یہ کسی نے پوچھا کہ حضور غسل خانہ چاروں جانب سے بند ہے اور اس کے اوپر چھت ہے اور آپ اس میں غسل کر رہے ہیں، تو پھر بھی آپ تہمت کے ساتھ اور بڑا سمٹ کے اور بڑا کونے میں بیٹھ کے؟ تو آپ فرمانے لگے جب لوگوں کے بیچ ہوتا ہوں تو لوگوں سے حیا کرتا ہوں، جب تنہا ہوتا ہوں تو رب سے حیا کرتا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ گھر کی 4 دیواری میں بھی ننگے سر نہیں بیٹھتے تھے، ٹانگیں پھیلا کے نہیں بیٹھتے تھے، فرماتے تھے سوتے وقت یہ کام کروں گا، میں گھر میں بھی وہ لہجہ اختیار نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ میں اس رب کا ماننے والا ہوں جو حی و قیوم ہے، جو ہر جگہ دیکھتا ہے۔ رب سے بھی حیا،
اور آپ کو پتہ ہے ہمارے صوفیاء نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ سے وہ بندہ حیا کرتا ہے جو اپنے خیالات پر کنٹرول کرتا ہے، اپنے جذبات